صنم الحق تعالی کہ یہ مثال ہے یعنی بت کی اور اللہ کی ذات کی، کہ اللہ قدرت ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں اور یہ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَمَّا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَاضِحًا بَيِّنًا لَا يَجْهَلُ إِلَّا كُلُّ غَبِيٍّ، ان کے درمیان فرق جو ہے بڑا کھلا ہوا ہے، واضح ہے، ہاں کوئی غبی ہو اور شقی ہو نہ سمجھے، ورنہ بالکل واضح بات ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، بت اور اللہ کی ذات کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں اتنی وضاحت کے باوجود بھی نہیں جانتے۔ جیسے کہ میں نے خلاصے میں عرض کر دیا تھا کہ مثالیں اللہ نے قرآن میں کئی بیان کی ہیں۔ آپ نے جیسے یہاں بھی دیکھا ہے اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما، اللہ نے مثال بیان کی ان دو عورتوں کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن کافر تھیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں شرائع اول میں کافر سے نکاح جائز تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے قبل کافروں سے نکاح جائز تھا۔ حضور نے اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ کافروں سے نکاح کی تھی کیونکہ اس وقت منع نہیں تھا۔ یہ بعد میں پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب کوئی مومن کافر سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کافرہ عورت سے نکاح، ولا عبد المومن خیر، عبد مومن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آدمی نعوذ باللہ کسی کافر سے نکاح کرے۔ اسی طرح کوئی عورت بھی کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ یہ مسئلہ اب اتنا سخت ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی کی ہندو لڑکی سے شادی کر دے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا، وہ مومن ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان لڑکی نعوذ باللہ کسی کافر سے شادی کر دے وہ بھی ایمان ختم ہو گیا۔ جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر نکاح کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے وہاں بھی ضرب اللہ مثلا، اور اسی طرح پھر اللہ نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کے بارے میں بھی فرمایا اللہ نے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ہے مثل، لیکن جہاں بھی مثل کا لفظ ہے قرآن میں وہاں لفظ ضرب ہے، اسی لیے جو فلا تضربوا للہ الامثال، اور فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، وجہ کیا ہے کہ ضرب چوٹ ہوتی ہے، چوٹ ایسی بات ہے کہ جو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، تو مثال ایسی کھلی ہوئی چوٹ ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ بھی یہ بت ہے، وہ خدا قادر ہے، یہ بالکل جس کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لا یسمع ولا یبصر ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مومن ہے ایک کافر ہے، ایک کافر ہے اور پھر بخیل ہے، مومن ہے پر سخی ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتی؟ یعنی لا یستوی۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی بدقسمتی ہے، پھر اس کی غباوت اور شقاوت ہے، اتنی واضح بیانوں کے باوجود بھی وہ نہ سمجھتے۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة